بسا اوقات ایک آدمی نے زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کی یہاں وہ بخشایا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو اس سے کہیں گے، ایک آدمی سے کہیں گے کہ بھائی تم بتاؤ تم نے کچھ اچھا کام کیا دنیا میں؟ تو بیچارے کو یاد ہی نہیں آئے گا کہ میں نے کچھ اچھا کیا۔ بعض روایات میں کہ فرشتے کہیں گے تذکر، بھائی یاد کر، کچھ یاد تو کر۔ تو اچانک اس کو یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بس ایک نیکی یاد آ رہی ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا، کہ کنت ادائن الناس، میں لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا، لوگوں سے معاملات کرتا تھا، ان کو قرضے دیا کرتا تھا۔ تو جب میں وصولی کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتا تھا تو کیا کہتا تھا کہ اگر تم کسی ایسے آدمی کے پاس آؤ جو دینے لائق ہے تو ٹھیک ہے، وصول کر کے لاؤ، لیکن اگر کسی تنگ دست کے پاس آؤ، ایسے آدمی کو دیکھو کہ پریشان ہے، دکھی ہے، دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، فتجاوز عنہ، تو جانے دو اس کو، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے چھوڑ دے، جانے دے۔ تو کہا اس کو دکھی مت کرنا، جو دینے لائق ہے نا اس سے تو لے کے آؤ کسی بھی طرح سے، جو دینے کی پوزیشن میں اسے نہیں چھوڑنا، لے کے آؤ، لیکن جو دینے لائق نہیں دکھ رہا ہے، جو بیچارہ کنگال ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو آج چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن چھوڑ دے۔ کہتا ہے کہ بس یہی مجھے یاد آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد تجاوزت عنک، جا میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے اور جنت میں بھیج دیتا ہے۔ آپ سوچیں کیسا آدمی ہے جسے اللہ کی عدالت میں یاد کرایا جاتا ہے، یاد کر کچھ اچھا کیا ہے، کچھ نہیں یاد آتا اس کو۔ یہ آدمی جب دنیا میں رہا ہوگا تو لوگ کیا کیا کمنٹ پاس کر رہے ہوں گے اس کے سامنے، یہ کیسا آدمی ہے، ویسا آدمی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام دیکھیں آپ۔